جو شرک کرنے والا ہے وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے، وہ اللہ کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ اللہ نے اپنا اختیار، اپنا پاور کسی بابا کو دے دیا، کسی پیر صاحب کو دے دیا، کسی درگاہ کو دے دیا ہیں۔ یہاں اجمیر شریف میں ایک دروازہ ہے، بہشتی دروازہ، جنتی دروازہ، لوگ جاتے ہیں اور اس دروازے کے اندر سے داخل ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں صاحب اس دروازے سے ہم داخل ہو گئے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ تمام کے تمام شرک کے اڈے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو شرک کرتا ہے فقد افطرا اسما عظیما، وہ اللہ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ مانتا ہے۔ کہ نبی کا فیصلہ آنے کے بعد اگر مگر اور چوں چرا کی گنجائش یا نبی کے فیصلے پر اعتراض کرنا یا یہ کہنا کہ نبی نے یہ فیصلہ اپنی خواہش سے کیا ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ اگر آج کے دور میں بھی نبی کی کسی حدیث کے بارے میں یا نبی کے کسی فیصلے کے بارے میں اگر ہمارے دماغ میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے ایسا کر لیا ہوتا تو اچھا ہوتا، آپ نے ایسا کر کے اچھا نہیں کیا، اگر اس طریقے کی چیز ہمارے دماغ میں پیدا بھی ہو رہی ہے تو اللہ کے واسطے دور کر لو، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مانے۔ اے اللہ کے نبی کون سی عورتیں سب سے بہترین عورتیں؟ آپ نے فرمایا جن عورتوں کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں، التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، وتطیعہ اذا امر، جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی بات مان لے، ولا تخالفہ فی نفسها ومالہ بما یکرہ، اور اپنی آبرو کے سلسلے میں اور اپنے شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، قرآن حکیم کے 5ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ 4تھے پارے کے آخر میں ان عورتوں کی لسٹ بتائی گئی جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اب اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ نے فرمایا والمحصنات من النساء، اور تمہارے لیے وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں۔ جو عورتیں شادی شدہ ہیں جب تک وہ کسی کے نکاح میں ہیں ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ والمحصنات من النساء، اچھا شادی شدہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے محصنات کہا ہے۔ یہ محصنات کا جو لفظ ہے یہ حسن سے بنا ہے۔ حسن کے معنی ہوتے قلعہ، گویا کہ نکاح جو ہوتا ہے یہ مرد اور عورت کے لیے ایک قلعہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ قلعے کے اندر دشمن سے انسان سیف ہو جاتا ہے، تو جب ایک مرد یا عورت جب نکاح کے قلعے کے اندر آتے ہیں تو زناکاری اور بدکاری کے تمام خطرات سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منکوحات نہیں کہا، متزوجات نہیں کہا، والمحصنات من النساء، اللہ نے محصنات کا لفظ استعمال کیا۔ اس کے بعد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، جتنی عورتوں سے نکاح کرنا تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے ان کے علاوہ تم کسی بھی عورت سے نکاح کر سکتے ہو۔ خالہ کی لڑکی ہے، چاچا کی لڑکی ہے، ماموں کی لڑکی ہے، یہ تمام کے تمام رشتے تمہارے لیے حلال ہے، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ شرط کیا ہے؟ ان تبتغوا باموالکم، تم نکاح جب کرو تو مہر دے کر کے کرو، مال دے کر کے کرو۔ یہ بھی ہمارے لیے قابل غور بات ہے۔ آج سماج میں جب کسی لڑکے کا نکاح ہوتا ہے تو ایک بڑا طبقہ سماج میں ایسا ہے جو لڑکے سے سوال کرتا ہے کہ تجھے سسرال سے کیا ملا، جہیز کی شکل میں کیا ملا، کیش رقم کی شکل میں کیا ملا، سامان اور فرنیچر کی شکل میں کیا ملا۔ اسلام نے مرد کو خرچ کرنے کا مکلف بنایا ہے، مرد کو دینا ہے، ہمارے یہاں مرد لے رہا ہے۔
یہ بہت بڑی خلاف ورزی ہے اسلامی تعلیم کی۔ ان تبتغوا باموالکم محسنین، تم اپنا مال خرچ کر کے نکاح کرو، محسنین، اور اس نکاح کے ذریعے تمہارا مقصد اپنا گھر بسانا ہو، غیر مسافحین، تمہارا مقصد صرف شہوت پوری کرنا نہ ہو، نکاح کا مقصد گھر بسانا ہو، یہ نہیں کہ ایک مہینے کے لیے شادی کر لی۔ جو ٹیمپرری نکاح ہوتے ہیں، جس کو نکاح مؤقت کہتے ہیں، یعنی ایک مقررہ ٹائم کے لیے جو نکاح ہوتا ہے، یا نکاح متعہ جس کو کہتے ہیں، وہ حرام ہے، اس قرآن کی آیت سے معلوم ہوا۔ اس لیے کہ اس میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ 1 سال کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، یا حلالہ کے ذریعے جو نکاح ہوتا ہے اس میں بھی 1 دن کے لیے نکاح ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے نکاح باطل ہیں، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نکاح کے ذریعے مقصد تمہارا محسنین غیر مسافحین، تمہارا مقصد گھر بسانا ہو، صرف شہوت پوری کرنا نہ ہو۔ اس کے بعد جب نکاح کا ذکر اللہ نے کیا، نکاح کا طریقہ اللہ نے بتایا، ایک بڑی پیاری بات اللہ نے فرمائی، یرید اللہ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ میرے بندو، یہ نکاح کا طریقہ بتا کر کے، یہ حلال و حرام کی لسٹ بتا کر کے، یہ نکاح کی شرطیں بتا کر کے اللہ تعالیٰ تم کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، جو بدکار لوگ ہیں، جو خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت دور بھٹک جاؤ، تم اللہ کے راستے سے بہت دور چلے جاؤ۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ میرے بندو، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ انسان عورت کے معاملے میں کمزور ہے، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور خاص طور سے عورتوں کے معاملے میں انسان کمزور ہے۔ اسی لیے اللہ نے حلال و حرام کو واضح کر دیا، حلال کیا ہے وہ بھی بتا دیا، حرام کیا ہے وہ بھی بتا دیا، نکاح کی اجازت بھی دے دی اور نکاح کی شرطیں بھی بتا دی، اور زنا کاری اور بدکاری سے بھی روک دیا۔ تو یہ جو نکاح کا حکم دیا گیا، یہ اسی لیے دیا گیا تاکہ خواہشات جو مردوں کے اندر، عورتوں کے اندر ہیں، ان خواہشات کو پورا کرنے کا جائز راستہ رہے۔ اگر یہ راستہ نہ رکھا گیا ہوتا تو سماج میں بہت فساد پھیل جاتا، اس لیے کہ مرد جو ہے، انسان جو ہے، وہ اس معاملے میں بہت کمزور پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد ایک بات یہ بتائی گئی کہ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ، اگر انسان ان سے بچے گا تو چھوٹے چھوٹے گناہ تو آٹومیٹک معاف ہو جائیں گے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ میرے بندو، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں اور ترجمان القرآن جن کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس کے اندر 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے۔ یا تو اس گناہ کے بارے میں قرآن و حدیث میں عذاب کا لفظ آیا ہو کہ اس پر عذاب ملے گا، یا اس پر لعنت کا لفظ آیا ہو کہ ایسا کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، یا اس کے بارے میں غضب کا لفظ آیا ہو کہ ایسا کرنے والے پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، یا اس کام کے کرنے پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہو۔ اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے تو وہ گناہ سمجھ لو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے۔ ویسے گناہ کبیرہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، بعض علماء نے ان کی گنتی بتائی ہے کہ اتنے ہوتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بہت سارے گناہ ہیں، اور علماء نے الگ سے باقاعدہ کتابیں بھی لکھی۔ بہت مشہور کتاب ہے امام ذہبی کی اس ٹاپک پر، اس کتاب کا نام ہے الکبائر۔ اس کے اندر انہوں نے قرآن و حدیث میں جہاں جہاں کبیرہ گناہ کا ذکر آیا ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے اس کو مینشن کر دیا ہے، اس کو ذکر کر دیا ہے۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ صغیرہ گناہ بھی اگر برابر کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں۔
اگر صغیرہ گناہ کو بھی انسان اس کے اوپر اصرار کرے، جمع رہے اور اس کو برابر کرتا رہے، اس کو حقیر سمجھے، تو وہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم ومحقرات الذنوب، ایسے گناہوں سے بچو جن کو حقیر مانا جاتا ہے، جن کو چھوٹا مانا جاتا ہے، جن کو معمولی مانا جاتا ہے، ان گناہوں سے بھی بچو۔ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الْمَرْءِ، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور پھر انسان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ تو شریعت میں جن گناہوں کو چھوٹا قرار دیا گیا ہے ان کو بھی ہم چھوٹا نہ سمجھیں، ان سے بھی حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں، لیکن اگر ہم کبیرہ سے کم اپنے آپ کو دور رکھیں تو انشاءاللہ جو صغائر ہوں گے، جو چھوٹے گناہ ہوں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات بتائی گئی کہ اللہ نے مرد کو الگ پیدا کیا ہے اور عورت کو الگ پیدا کیا ہے۔ مرد کے کام کرنے کا دائرہ الگ ہے، عورت کے کام کرنے کا دائرہ الگ ہے۔ مرد کے اندر ٹیلنٹ الگ ہے، عورت کے اندر ٹیلنٹ الگ ہے۔ مرد عورت بننے کی کوشش نہ کرے، عورت مرد بننے کی کوشش نہ کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا بات ہے کہ مردوں کو جہاد کا حکم دیا گیا، ہمیں نہیں حکم دیا گیا؟ مرد جو ہے وہ غزوے میں جاتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے، ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور وراثت میں، پراپرٹی میں، ترکہ میں مرد کا آدھا ہم کو ملتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اس موقع پر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، جس چیز کے ذریعے تم اس کی تمنا نہ کرو۔ اگر اللہ نے مردوں کو کچھ خصوصیات سے نوازا ہے تو اے عورتوں تم اس کی تمنا نہ کرو۔ اگر عورتوں کو کچھ چھوٹ دی گئی ہے، ان کے ساتھ کچھ اسپیشل معاملہ رکھا گیا ہے تو اے مردوں تم اس کی تمنا نہ کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، مرد جو عمل کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا، عورت جو نیکی کرے گی اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ مرد مرد رہے، عورت عورت رہے، مرد عورت بننے کی کوشش نہ کرے، عورت مرد بننے کی کوشش نہ کرے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ کو پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے، کس کو غریب بنانا ہے، کس کو امیر بنانا ہے، کس کو دنیا دار بنانا ہے، کس کو آخرت کا مسافر بنانا ہے، کس کو کیا دینا ہے، یہ اللہ کو خوب پتہ ہے۔ تم اپنے لیے اللہ سے بہتری مانگو، لیکن دوسرے کا دیکھ کر کے اپنے اندر حسد پیدا مت کرو۔ انسان کبھی کبھی اپنے دکھ سے زیادہ دوسرے کے سکھ سے پریشان رہتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسروں کے سکھ سے پریشان مت ہوا کرو۔ اگر آپ دیکھیں کسی کو اللہ نے کسی نعمت سے نوازا ہے، آپ کا کوئی پڑوسی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا پیسے والا ہے، تو آپ حسد مت پیدا کیجیے۔ آپ دل کے اندر اس کو دیکھ کر کے کڑنے کی اور جلنے کی کوشش مت کیجیے، آپ اللہ سے مانگیے۔ جس اللہ نے اس کو دیا ہے آپ کو بھی دے گا۔ آپ اپنا بیسٹ پیش کیجیے، اپنا بہترین، اپنا اچھا سے اچھا پرفارمنس دیجیے اور اللہ سے آپ بہتری کی امید رکھیے۔ حسد مت کیجیے، جلن مت کیجیے، اللہ نے جس کو جو دیا ہے اس پر خوش رہیے۔ اسی لیے جو حسد کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ در حقیقت اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے۔ حسد کرنے والا اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کو دولت، کسی کو اولاد، کسی کو سکھ، کسی کو دکھ، یہ دینے والا اللہ ہے۔ اور جب ہمارے دل میں حسد پیدا ہوا تو گویا ہم اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو زیادہ کیوں مل گیا، مجھ کو کم کیوں ملا۔ اس لیے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد گھر کے اندر، فیملی کے اندر عورت اور مرد کے درمیان مرد کی پوزیشن کیا ہے اور عورت کی پوزیشن کیا ہے، پوزیشن بتائی گئی۔ بھئی ایک ادارہ ہے کہ اسکول ہے، ظاہر ہے کہ اسکول کے سارے ٹیچر ہیں، لیکن ایک ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، ایک پرنسپل ہوتا ہے، اس کے بغیر اسکول نہیں چل سکتا۔ ایک مسجد ہے، مسجد کے بہت سارے ممبرس ہیں، لیکن ایک متولی بھی ہوتا ہے جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے۔ تو ہر یونٹ کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، ہر ادارے کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیملی بھی ایک یونٹ ہے، پریوار بھی ایک ادارہ ہے، گھر بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے، تو گھر کا ہیڈ کون ہے، گھر کا سربراہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ گھر کا ہیڈ مرد ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ مرد کیوں ہے؟
مرد کو کیا سینگ نکلے ہوئے ہیں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ہیڈ بنا دیا گھر کا؟ اللہ نے کہا مرد کو دو چیزیں ایسی ملی ہیں جو عورت کو نہیں ملی. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مرد عورتوں کے اوپر نگراں ہیں، مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں، مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، مرد گھر کے ادارے کے سربراہ ہیں. اس لیے سربراہ ہیں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر کچھ فضیلت عطا کی ہے. جسمانی اعتبار سے مرد مضبوط ہے، ٹھیک ہے، لاکھوں میں کوئی ایک عورت جو ہے وہ باکسر بن جاتی ہے صاحب، پہلوان بن جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت مرد سے مضبوط ہوگی، یہ تو یعنی یہ کامن سینس کی بات ہے. عورت جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں نازک ہوتی ہے. تو ایک سوال پیدا ہوا کہ طلاق کا اختیار مرد کو کیوں دیا گیا؟ تو میں نے کہا اگر عورت کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہوتا تو روزانہ طلاق ہوتی، نکاح کم ہوتے، طلاق زیادہ ہوتے. جذباتی ہوتی ہیں عورتیں. تو اب یہ ان کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ ان کی خوبصورتی ہے. حدیث میں آیا نا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. ان المرأة خلقت من ضلع، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اور پسلی جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہوتی ہے، پسلی سیدھی نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے کسرتھا تو توڑ دو گے. تو اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کی برائی ہے. برائی نہیں ہے صاحب، یہ عورت کی خوبی ہے. اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے کہ عورت نازک ہوتی ہے، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو. عورت جو ہے، آپ کسی مسئلے میں عورت کو قائل کر لیں تو سمجھ لیں بہت بڑے آپ علامہ ہیں، ورنہ آج تک کچھ فرعون نہیں قائل کر سکا تو ہم اور آپ کیا قائل کر سکیں بھائی صاحب؟ فرعون اپنی بیوی کی بات مان لیا اس نے. فرعون جو ہے سب کے اوپر ظلم کرتا تھا مگر بیوی کی بات مان لیا اس نے. تو عورتیں نازک ہوتی ہیں اور پسلی سے پیدا کی گئی. پسلی کہاں ہوتی ہے بھائی؟ سینے میں ہوتی ہے. اس کا مطلب کہ عورت کو سر پر بھی مت بٹھاؤ اور پیر کی جوتی بھی مت سمجھو. پسلی دل کے پاس ہوتی ہے، عورت کو دل کے پاس رکھو، بیوی کو دل کے پاس رکھو. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں، ان کے سسٹینر ہیں، ان کے گارجین ہیں. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر جسمانی اعتبار سے طاقتور بنایا ہے. رات کے 2 بجے مرد اٹھتا ہے، بیگ لیتا ہے، ایئرپورٹ کے لیے نکل جاتا ہے، ریلوے اسٹیشن کے لیے نکل جاتا ہے، اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا. عورت اکیلی نکلنے کے پہلے 1000 بار سوچتی ہے. نیچرل بات ہے. عورت کو اپنی عزت و آبرو کے معاملے میں زیادہ سینسٹیو ہونا پڑتا ہے، وہ نازک ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جب عورتیں جاتی تھی سفر میں تو صحابہ سے کہتے تھے، جو عورتوں کا اونٹ کا جو ذمہ دار ہوتا تھا، سواری کا جو ذمہ دار ہوتا تھا، اللہ کے نبی اس سے کہتے تھے رویدم بالقواریر، سواری کو آہستہ لے کے چلو، تم عورتوں کو لے کے جا رہے ہو، یہ شیشوں کی طرح ہیں، یہ گلاس کی طرح نازک ہیں، ان کو آہستہ آہستہ لے کے جاؤ. تو فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر جسمانی اعتبار سے فضیلت بخشی ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور کما کر کے لانے والا اور خرچ کرنے والا مرد ہے. یہ دوسری وجہ ہے کہ گھر جو چلتا ہے تو کمانے کی ذمہ داری مرد کی ہے. اسپیشل کیسز میں، ریئر کیسز میں عورت جاب کر رہی ہے، عورت سروس کر رہی ہے، اس کی ڈیوٹی نہیں ہے. گھر چلانے کی ڈیوٹی مرد کی ہے. اگر کسی گھر میں مرد بیٹھا ہے اور عورت کما رہی ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ نیچر کے خلاف ہے. اور جس گھر میں ایسا ہوا ہے اس گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے. اگر مرد بیٹھ کر کے کھا رہا ہے اور عورت کما رہی ہے، یہ شریعت کے اصول کے خلاف ہے، یہ انسانی فطرت کے اصول کے خلاف ہے. کما کے لانا مرد کی ذمہ داری ہے، گھر کو چلانا مرد کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر مرد کو نگراں بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں حاکم بنایا ہے. اور یہاں ایک بات اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث بخاری کی روایت ہے کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو عورت کو اپنا نگراں بنائے، جو عورت کو اپنا سربراہ بنائے. لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، جو اپنے معاملات کا ذمہ دار کسی عورت کو بنائے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے کسی ملک کی وزیر اعظم، کسی ملک کی سلطنت
کی جو ہے زمام حکومت کسی عورت کے ہاتھ میں ہو اور بظاہر وہ ملک اچھا چل رہا ہو مگر انجام اچھا ہونے والا نہیں. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. جذباتی ہوتی ہیں یہ فیصلے تو غلط مردوں کے بھی ہو سکتے ہیں مگر عورت کو کا کام حکومت کرنا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے معاملات کی ذمہ دار عورتوں کو بنائے. اس کے بعد اب عورتوں کا دل چھوٹا نہ ہو جائے کہ صاحب ہموں کو تو ڈاؤن کر دیا گیا, مرد کو بڑا اونچا مقام دے دیا گیا, صاحب مرد جو ہے ذمہ دار ہو گیا, ہم کہاں جائیں, ہم جہنم میں چلی جائیں. نہیں, آپ کا بھی بڑا اونچا مقام ہے لیکن آپ کو کچھ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک ہے وہ عورتیں جو اللہ کی فرما بردار بن جائیں, جو شوہر کی فرما بردار بن جائیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ, اور جن چیزوں کی حفاظت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کی حفاظت کریں. اگر عورت اللہ کی فرما بردار بن جائے, اگر شوہر کی فرما بردار بن جائے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی بن جائے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نیک عورتیں, ان کا بہت اونچا مقام ہے. نبی اکرم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کون سی عورتیں سب سے بہترین عورتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا جن عورتوں کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں. التی تسرہ اذا نظر, جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. وتطیعہ اذا امر, جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی بات مان لے. ولا تخالفہ فی نفسها ومالہ بما یکرہ, اور اپنی آبرو کے سلسلے میں اور اپنے شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو. اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. شوہر کے مال کو بے تحاشا پانی کی طرح خرچ نہ کرے. شوہر کما کے لاتا ہے, محنت کرتا ہے, اپنا جو ہے سرمایہ خرچ کرتا ہے, اس مال کے درد کو محسوس کرے, اس کو پانی کی طرح نہ بہائے. تو یہ بہترین عورتوں کی نشانی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی گھر ایک ادارہ ہے, اس کا ذمہ دار مرد ہے. اب اگر عورت نافرمان ہو جائے, عورت سرکشی پر اتر جائے, عورت کہہ دے صاحب میں تجھے نہیں مانتی, تو کاہے کا حاکم ہے, کاہے کا نگراں ہے, میں تجھے نہیں مانتی, تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ بھئی اسکول کے اندر پرنسپل ہے, کسی ٹیچر نے پڑھانے سے انکار کر دیا تو پرنسپل کیا کرے گا؟ اس ٹیچر کو سسپینڈ کر دے گا, نکال دے گا. یہی تو ہوتا ہے. جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اپنے انڈر کے لوگوں کو نکال دیتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر اگر عورت بگڑ جائے تو پھر مرد کیا کرے؟ اب اللہ نے اس کا بھی طریقہ بتایا. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا. اگر تمہاری عورتیں سرکشی پر اتر جائیں, نافرمان ہو جائیں, تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیں, نافرمان بن جائیں اور گھر کا ماحول خراب ہونے لگے, فَإِذُوهُنَّ, تو پہلا اسٹیپ یہ کہ ان کو سمجھاؤ, ان کو سمجھانے کی کوشش کرو, ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرو. اگر اس سے بھی نہ مانے تو دوسرا اسٹیپ یہ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, ان کے بستر الگ کر دو. اگر اس سے بھی سدھار نہ ہو تو تیسرا اسٹیپ یہ وَاضْرِبُوهُنَّ, ان کو ہلکی مار سکتے ہو, تھوڑا بہت تعدیباً ادب کے طور پر, سبق سکھانے کے طور پر ہلکی پھلکی چپت لگا سکتے ہو. مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب آپ جانوروں کی طرح کوڑا اٹھا کے مارنے لگے اور میں یہاں بیان کر کے چلا جاؤں اور صاحب کہیں عبدالغفار صاحب تو مارنے کی چھوٹ دے کے گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نبی اکرم کے دور میں ایسا مسئلہ آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے صحابہ آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی, عورتوں کو آپ نے مارنے سے منع کر دیا ہے اور عورتیں بڑی شیر ہو گئی ہیں اور گھر کا ماحول بڑا خراب ہو رہا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, اگر ایسی بات ہے تو تم اگر ضرورت پڑتی ہے تو مار بھی سکتے ہو. اب صحابہ کرام نے بیویوں کو مارنا شروع کیا. اب بہت ساری عورتیں اللہ کے نبی کے گھر پہ آ کے دھرنے پر بیٹھ گئی. حدیث کے الفاظ ہیں طاف کثیر من النساء, بہت ساری عورتوں نے اللہ کے نبی کا گھر گھیر لیا کہ آپ نے مارنے کی اجازت دے دی ہے اور کئی مہینوں کا غبار اتارا جا رہا ہے, عورتوں کی پٹائی ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر کے تقریر کی, خطبہ دیا, اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ میرے گھر پہ بہت ساری عورتیں آئی ہیں, یشکون ازواجہن,
یہ اپنے شوہر کی شکایت لے کر کے آئی ہیں کہ ان کے شوہروں نے ان کو مارا پیٹا ہے. لیسوا بخیارکم، جن لوگوں نے اپنی عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے وہ تم میں سے بہتر لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے، مارنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن مارنے کو اچھا نہیں کہا گیا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں اور ایک وقت میں 9 بیویاں بھی آپ کی رہی ہیں، مگر آپ نے کبھی کسی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. تو ہمارے نبی تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے نا. اس لیے جو لوگ بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں اور ہراسمنٹ ان کا کرتے ہیں، یہ بڑا ہی غلط معاملہ ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. شریعت کہہ رہی ہے اگر گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے پہلے سمجھاؤ، دوسرا اسٹیپ یہ ہے بستر الگ کر دو، تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہلکی پھلکی مار سکتے ہو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات ماننے لگے اور گھر کا ماحول صحیح ہو جائے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر کوئی زیادتی مت کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ تم سے بڑا ہے. تو اپنے آپ کو بہت بڑا مت سمجھو، بہت توپ مت سمجھو. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ سب سے بڑا اور سب سے بلند ہے. اگر تم نے اپنی بیویوں پر ظلم کیا تو اللہ تمہاری پکڑ کرے گا. تو یہ 3 اسٹیپ ہو گئے. پہلا اسٹیپ سمجھاؤ، دوسرا بستر الگ کرو، تیسرا یہ ہے کہ مار سکتے ہو. اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو چوتھا اسٹیپ یہ ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، مرد کے گھر والوں میں سے کسی ایک کو جج بنا لیا جائے اور عورت کے گھر والوں میں سے کسی ایک کو جج بنا لیا جائے اور پنچایت ہو اور لوگ بیٹھ کر کے آپس میں مسئلے کو حل کریں. یعنی دونوں طرف سے ایک ایک انسان کو حکم بنا لیا جائے. یہ چوتھی پوزیشن ہے، چوتھی صورتحال ہے. اس کے بعد سورہ نساء کی وہ آیت آتی ہے جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں 10 حقوق بیان کیے. اللہ اکبر، ایک آیت ہے اور 10 حقوق بیان کیے گئے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. یہ 10 باتیں ہیں. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ جن کا کوئی نہیں ہے، باپ مر گیا ہے، سماج کے خاندان کے لوگوں نے پوچھنا بند کر دیا ہے، اس یتیم کے اوپر بھی تم بھلائی کا ہاتھ رکھو. والمساکین، اور غریب اور مسکین لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، سماج کے وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند لوگ ہیں، تم ان کا بھی خیال رکھو. والجار ذی القربى، اور اپنے اس پڑوسی کا بھی خیال رکھو جو پڑوسی بھی اور تمہارا رشتہ دار بھی ہے. والجار الجنوبی، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی تم بھلائی کرو جو پڑوسی تو ہے مگر رشتہ دار نہیں ہے، دور کا اجنبی ہے تمہارا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ والجار ذی القربى سے مراد مسلمان پڑوسی ہے اور والجار الجنوب سے مراد غیر مسلم پڑوسی ہے. پڑوسی چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے آپ کے مسلک کا ہو یا نہ ہو، آپ کے مذہب کا ہو یا نہ ہو، لیکن پڑوسی بہرحال پڑوسی ہے اور پڑوسی کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے. پڑوسی کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں. والصاحب بالجنب، اور جب تم سفر میں جا رہے ہو تو اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ بھی تم بھلائی کرو. ٹرین پہ سفر کر رہے ہو تو ٹرین میں تمہارے بازو والی سیٹ پر جو بیٹھا ہے، بس پہ سفر کر رہے ہو، فلائٹ میں بیٹھے ہو، تمہارے بازو میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی تمہارا پہلو کا ساتھی ہے، تم اس کے ساتھ بھی بھلائی کرو. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلو کے ساتھی سے مراد بیوی ہے. یعنی جب بس اور ٹرین پر سفر کرنے والا ہم سفر، اس کو تم تکلیف نہیں پہنچا سکتے، تو جو تمہاری لائف پارٹنر ہے، جو تمہاری زندگی کی ہم سفر ہے، جو تمہاری شریک حیات ہے، تم اس کے ساتھ اس کو تکلیف کیسے پہنچا سکتے ہو؟ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. والجار ذی القربى والجار الجنوبی والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور مسافر کوئی آ جائے، کوئی پردیسی آ جائے، ضرورت مند ہے، تم اس کے ساتھ بھی بھلائی کرو.
وما ملکت ایمانکم، اور اپنے نوکر چاکر کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنی لونڈیوں کے ساتھ بھی تم بھلائی کرو. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کسی گھمنڈی کو پسند نہیں کرتا، کسی غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اس سے پتہ یہ چلا کہ جو 10 حقوق بیان کیے گئے، یہ حقوق وہی ادا کر سکتا ہے جس کے اندر گھمنڈ نہ ہو. جو گھمنڈی ہوگا، جو مغرور ہوگا، جس کے اندر انانیت ہوگی، ایگو ہوگا، وہ کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا. یہ 10 حقوق وہی ادا کرے گا جس کے اندر تکبر نہیں ہوگا، گھمنڈ نہیں ہوگا. اس کے بعد سورہ نساء کی وہ آیت آتی ہے جس آیت کو سن کر کے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے. اللہ کے نبی رو پڑے تھے اس آیت کو سن کر کے. یہ وہی آیت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے کہا کہ ہاں، آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ نساء کی تلاوت کرنی شروع کی. جب تلاوت کرتے کرتے میں اس آیت کے اوپر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے اور آپ کی امت میں سے ہم آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنائیں گے. اے نبی ساری امت کے اوپر آپ گواہی دینے والے بن جائیں گے. جب یہ آیت عبداللہ بن مسعود نے پڑھی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عبداللہ اب بس کر دو، اب بس کر دو. اور کہتے ہیں میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ کے نبی رو رہے تھے. آپ کو اپنے کندھوں پر ڈالی جانے والی ذمہ داری کا احساس ہو گیا. آج دنیا میں لوگ ذمہ داری کے لیے، ذمہ داری اور عہدے اور منصب کے لیے لڑتے ہیں. یہاں اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے دور رکھو اگر تم اس کے اہل نہیں ہو. اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن. یہاں اللہ کے نبی کو جب اپنی ذمہ داری کے بارے میں احساس ہوا کہ قیامت کے دن اللہ مجھے گواہی دینے والا بنائے گا میری پوری امت کے اوپر، اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچ کر کے اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس کے بعد تیمم کا حکم دیا گیا. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، تم پیشاب و پاخانہ کر کے آئے ہو، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے اپنی بیوی سے ملاقات کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تمہیں پانی نہیں مل رہا ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے چہرے کے اوپر اور اپنے ہاتھ کے اوپر تم پھیر لو. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ پاک مٹی کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ماریں گے، اس کے بعد ایسے پھونک ماریں گے مٹی کو، اس کے بعد پہلے چہرے پر ایسے پھیر لیں گے، پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے اوپری حصے پر ایسے پھیر لیں گے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ایسے پھیر لیں گے، بس اوپری حصے پر. تیمم ہو گیا. یہ بالکل سمپل طریقہ ہے. جب پانی نہ مل رہا ہو، پانی نہ مل رہا ہو، یا اس قدر انسان بیمار ہو کہ وہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، یا پانی کا استعمال کرنے سے بہت سخت بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، تو ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن رکھا ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ تیمم صرف وضو کا الٹرنیٹ نہیں ہے، تیمم غسل کا بھی الٹرنیٹ ہے. مان لو جاڑے کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، انسان بیمار ہے، رات میں سویا، احتلام ہو گیا، ناپاک ہو گیا، وہ اب صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، غسل نہیں کر سکتا. وہ غسل نہیں کر سکتا تو اب کیا کرے گا؟ وہ وضو کرے گا؟ نہیں. اگر غسل نہیں کر سکتا تو غسل کا الٹرنیٹ ہے تیمم، وہ تیمم کرے گا. یہ بات یاد رکھیے کہ تیمم جیسے وضو کا الٹرنیٹ ہے ویسے ہی غسل کا بھی الٹرنیٹ ہے. اگر غسل کرنے کی طاقت نہیں ہے، پانی گرم کرنے کا کوئی سادھن نہیں ہے، یا گرم پانی سے بھی وہ نہائے گا تو بیمار ہو جائے گا اور بہت سخت بیمار ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے. اس کے بعد شرک کتنا خطرناک گناہ ہے یہ بیان کیا گیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. شرک سے کمتر جتنے گناہ ہیں وہ سب کے سب معاف کر دے گا، مگر شرک معاف ہونے والا نہیں ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اور جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ باندھتا ہے. جو شرک کرنے والا ہے وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے، وہ اللہ کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ اللہ نے اپنا اختیار، اپنا پاور کسی بابا کو دے دیا، کسی پیر صاحب کو دے دیا، کسی درگاہ کو دے دیا. یہاں اجمیر شریف میں ایک دروازہ ہے، بہشتی دروازہ، جنتی دروازہ. لوگ جاتے ہیں اور اس دروازے کے اندر سے داخل ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں صاحب اس دروازے سے ہم داخل ہو گئے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہ تمام کے تمام شرک کے اڈے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو شرک کرتا ہے فقد افطرا اسما عظیما، وہ اللہ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ باندھتا ہے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر شریعت کے معاملے میں اختلاف ہو جائے تو کیا کیا جائے. ہمارا امیر ہے، ہمارا ذمہ دار ہے، ہمارے عالم صاحب ہیں، ہمارے امام صاحب ہیں، ان کی کوئی بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہو گئی تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تمہارے امیر کی بات الگ ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات الگ ہو جائے، تمہارے بڑوں کی بات کچھ اور ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کچھ اور ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس معاملے کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو، اگر قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہو. کتنی صاف ہے یہ آیت. امت کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں اگر اس آیت پر عمل کر دیا جائے. ہم نے کب کہا کہ امام ابو حنیفہ کو نہ مانو؟ ہم نے کب کہا امام مالک کو نہ مانو؟ ہم نے کب کہا کہ امام شافعی کو نہ مانو؟ ہم نے کب کہا کہ امام احمد ابن حنبل کو نہ مانو؟ ہم نے تو سب کو ماننے کی بات کہی. ہم نے تو کہا سارے اماموں کا احترام کرو، سارے بزرگوں کا احترام کرو، مگر جب ان کی بات اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرا جائے، ان کی بات اللہ اور اس کے رسول سے الگ ہو جائے، تو بڑے احترام کے ساتھ اور بڑی رسپیکٹ کے ساتھ ان کی بات کو چھوڑ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپنا لو. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس معاملے کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. اس کے بعد یہ فرمایا گیا جب کسی مسئلے میں نبی کوئی فیصلہ کر دیں، نبی کا فیصلہ آ جانے کے بعد اللہ کے نبی سپریم کورٹ سے بھی بڑی حیثیت رکھتے ہیں. شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں سپریم کورٹ اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو آپ کے فیصلے کے آ جانے کے بعد اگر مگر کی بھی گنجائش نہیں ہے. فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے سارے جھگڑوں میں، اپنے سارے اختلافات میں اے نبی آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مان لیں. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، اور آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد ان کے دل میں کوئی تنگی بھی نہ ہو، ان کے دل میں اگر مگر اور چوں چرا کی کوئی گنجائش بھی نہ ہو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اے نبی آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں. اللہ کے نبی کے پھوپھی زاد بھائی تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی کی پھوپھی کے لڑکے تھے، حضرت صفیہ کے لڑکے تھے. ان کے مکان کے سامنے ایک پانی کی نالی تھی، تو اس پانی کی نالی سے وہ اپنے کھیت میں بھی پانی ڈالتے تھے اور ایک انصاری شخص تھا وہ بھی اپنے کھیت میں پانی ڈالتا تھا. تو ایک دن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس انصاری شخص سے جھگڑا ہو گیا. حضرت زبیر نے کہا کہ بھائی میں اپنے کھیت میں پانی ڈال دیتا ہوں، اس کے بعد تمہارے کھیت میں چھوڑ دیتا ہوں اس کی نالی کو. اس نے کہا کہ نہیں، پانی کو بہنے دو، تم اپنے کھیت میں پانی مت ڈالو. مسئلہ اللہ کے نبی کے سامنے آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے زبیر اپنے کھیت کو سیراب کر لو پہلے اور اس کے بعد اپنے انصاری بھائی کے کھیت میں پانی چھوڑ دو. تو اس انصاری نے
ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ انصار سے تعلق رکھتا تھا وہ شخص، مگر صحابی نہیں تھا، منافقین میں، ورنہ نبی کے فیصلے پر کوئی صحابی اعتراض نہیں کر سکتا، منافقین میں سے تھا وہ انسان۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کے پھوپھی کا بیٹا ہے، اس لیے آپ اس کی سائڈ لے رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ نے کہا اسقِ یا زبیر، اے زبیر اپنے کھیت میں پانی ڈال، اور اس کے بعد ثم احبس الماء، پھر پانی کو روک لے، حتی یرجع الی الجدر، یہاں تک کہ پانی دیوار کی طرف لوٹ کے چلا جائے۔ اس انصاری کے کھیت میں پانی مت ڈالنے تھے۔ آپ نے یہ سخت جملہ ارشاد فرمایا، اور اسی کے بعد قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کا فیصلہ آنے کے بعد اگر مگر اور چوں چرا کی گنجائش یا نبی کے فیصلے پر اعتراض کرنا یا یہ کہنا کہ نبی نے یہ فیصلہ اپنی خواہش سے کیا ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ اگر آج کے دور میں بھی نبی کی کسی حدیث کے بارے میں یا نبی کے کسی فیصلے کے بارے میں اگر ہمارے دماغ میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے ایسا کر لیا ہوتا تو اچھا ہوتا، آپ نے ایسا کر کے اچھا نہیں کیا، اگر اس طریقے کی چیز ہمارے دماغ میں پیدا بھی ہو رہی ہے تو اللہ کے واسطے دور کر لو، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مان لیں۔ اس کے بعد ہجرت کا ثواب بتایا گیا۔ اگر کوئی شخص اپنے وطن میں، اپنے ملک میں، اپنی سرزمین میں اللہ کے دین پر عمل نہیں کر پا رہا ہے، شریعت پر عمل نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي الْأَرْضِ، جو ہجرت، وَمَن يُهَاجِرْ فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کے لیے نکلے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اسے بہت ساری رہنے کی جگہیں ملے گی اور گنجائش ملے گی۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنے کے لیے نکلے گا، ثم یدرکہ الموت، پھر راستے میں اس کو موت آ جائے گی، فرمایا وقع اجرہ علی اللہ، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا دے گا۔ ایک انسان اگر ہجرت کے مقصد سے گھر سے نکلا ہے اور ہجرت ابھی نہیں کر پایا، اس جگہ نہیں پہنچ پایا جہاں وہ ہجرت کرنے جا رہا تھا، اور راستے میں ہی اس کو موت آ گئی، تو اللہ فرما رہا ہے فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں مل کر کے رہے گا۔ یہاں پہ وہ حدیث یاد کر لیجئے، صحیح بخاری کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ظالم آدمی تھا، اس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا، 99 لوگوں کا قاتل تھا، ڈاکو تھا، لٹیرا تھا۔ اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوا، اس نے پوچھا کہ اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کسی نے بتایا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے۔ حالانکہ وہ عالم نہیں تھا، عابد تھا۔ ایک ہوتا ہے عابد اور ایک ہوتا ہے عالم۔ عابد کا مطلب عبادت بہت کر رہا ہے مگر علم نہیں ہے۔ شریعت میں عالم الگ ہے اور عابد الگ ہے، عالم کا کام عابد نہیں کر سکتا ہے میرے بھائی۔ ابھی حیدرآباد کے ایک صاحب کا ویڈیو آج کل وائرل ہو رہا ہے۔ بڑی مصیبت یہ ہے ہمارے یہاں کہ اسٹیج ہاتھ میں ہے، مائک ہاتھ میں ہے، تو کوئی بھی دین کے بارے میں بات کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی لمٹ نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ صاحب یہ ایک اسٹیج ہے، یہ جمعہ کا ممبر ہے، اس پر بیٹھنے کے لیے، اس پر بولنے کے لیے کوئی کرائٹیریا چاہیے، کوئی سند چاہیے، کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے، نہیں۔ کوئی فراٹے دار بولنے والا ہے، تقریر کرنے والا ہے، ہم نے ممبر دے دیا اس کو۔ اب حیدرآباد کے ایک صاحب ہیں، بہت بڑے مفتی بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ ان کے پروگرام چلتے ہیں، صاحب آسک می۔ بڑے بڑے علماء تو سوالوں کا جواب دینے کے پہلے سوچنے کے لیے ٹائم مانگتے ہیں، اور یہاں جو قرآن کی آیتیں ڈھنگ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں وہ بڑے بڑے پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں، اور پروگرام کا ٹاپک کیا ہے؟ آسک می، مجھ سے پوچھیے۔ تو حضرت نے سوال کا جواب دیا کہ روزے کی حالت میں اگر جان بوجھ کر کے کوئی تھوک نگل جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی جان بوجھ کر کے اگر تھوک نگل جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ اللہ کی قسم 1400 سال میں کسی عالم نے یہ فتویٰ نہیں، کسی امام نے یہ فتویٰ نہیں دیا ہوگا۔ یہ آج یہ نتیجہ ہے کہ بغیر علم کے، بغیر استاد سے تعلیم حاصل کیے ہوئے اور بغیر پراپر چینل کے تعلیم
اور علمی میدان میں آئے ہوئے صرف اسٹیج اور مائک اور تڑک بڑک کا سہارا لے کر کے اپنے آپ کو علامہ اور اپنے آپ کو اسپیکر اور اسکالر کہلانے کا یہ انجام ہو رہا ہے میرے بھائی. تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم علماء کو پہچانیں. آج کتنے علماء ہیں جن کی زندگیاں گزری ہیں قرآن و حدیث کے مطالعے میں, وہ بیچارے گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں, اور ہم اور آپ یوٹیوب کے ویوز اور یوٹیوب پر سبسکرائبر کی تعداد اور فیس بک پر فالو کرنے والوں کی تعداد کے حساب سے ہم طے کرتے ہیں کون کتنا بڑا عالم ہے. اللہ کے واسطے علم کی قدر کرو میرے بھائی, علماء کی قدر کرو. یہ وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں جس دور میں علماء ربانی دنیا سے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے 99 لوگوں کا قاتل ہے. پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس دور کا ایک عابد تھا جو عالم نہیں تھا, عابد تھا, اس کے پاس گیا, کہا کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا تم 99 لوگوں کا قتل کر کے توبہ کرنے آئے ہو؟ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی, بھاگ جاؤ یہاں سے, تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. اس نے کہا جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے, 99 قتل کیا تھا, ایک قتل اور صحیح, اس کو بھی قتل کر دیا, اس راہب کو بھی قتل کر دیا, 100 قتل اس نے کر دیے. پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوا. پھر جب توبہ کا خیال پیدا ہوا تو پھر پوچھا کہ اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو بتائے گا کہ ہاں فلاں کے پاس چلے جاؤ, وہ عالم ہے. جب عالم کے پاس پہنچا اور عالم سے کہا کہ میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, تو عالم نے جواب دیا من یحول بین توبتی کا و بین ربی کا, کون ہے جو تیری توبہ کے درمیان اور تیرے رب کے درمیان رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو کون ہے جو رکاوٹ بنے گا؟ تو سچی توبہ کر لے, اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. مگر اس بستی کو چھوڑنا پڑے گا, یہ بدکار لوگوں کی بستی ہے, یہ لٹیرے لوگوں کی بستی ہے, یہ چوروں کی بستی ہے, یہ غلط لوگوں کی بستی ہے, تمہیں فلاں بستی میں جانا پڑے گا جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہاں سے وہ چلا ہے, آدھے راستے میں پہنچا تھا, اس کی موت کا ٹائم آ گیا. اب جب موت کا ٹائم آیا تو عذاب کے فرشتے بھی پہنچ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی پہنچ گئے. عذاب کا فرشتہ کہنے لگا کہ یہ 100 لوگوں کا قاتل تھا, اس کی روح کو میں قبض کروں گا. رحمت کا فرشتہ کہنے لگا یہ توبہ کر چکا تھا اور توبہ کرنے کے مقصد سے گھر سے نکلا تھا, اس کی روح کو میں لے کے جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں. اس تیسرے فرشتے نے فیصلہ کیا کہ ایک کام کرو, راستے کو ناپ لو, اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو رحمت کا فرشتہ لے کے جائے گا, اگر گنہگاروں کی بستی سے قریب ہے تو عذاب کا فرشتہ لے کے جائے گا. چنانچہ راستے کو جب ناپا گیا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بالشت وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا, اس لیے اس کو رحمت کے فرشتے لے کر کے گئے. تو جو ہجرت کرنے کے مقصد سے گھر سے نکلے گا ثم یدرکہ الموت, پھر اس کو موت آ جائے گی, فقد وقع اجرہ علی اللہ, اس کو ہجرت کا ثواب مل کر کے رہے گا. اس کے بعد 5ویں پارے کی آخری آیت میں بیان کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں. 5ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے سوال کیا ہے, ہم سے اور آپ سے ایک سوال کیا ہے. بڑا ہی پیارا سوال ہے اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ میرے بندو, یہ جو زلزلے آ رہے ہیں, یہ جو تباہی آ رہی ہے, یہ جو وائرس آ رہے ہیں, یہ دنیا بھر کی جو مصیبتیں آ رہی ہیں, ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ کا کیا فائدہ ہے, اللہ تم کو عذاب میں کیوں ڈالے گا؟ ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ اور تم ایمان لانے والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا؟ وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ تعالیٰ تو نیکیوں کی قدر کرنے والا اور دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو تمہاری چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑا بڑا ثواب دینے والا ہے, وہ کیوں اپنا عذاب نازل کرے گا؟ میرے بندو تم شکر گزار بن جاؤ, تم ایمان والے بن جاؤ. یہ سوال کیا ہے اللہ نے ہم سے اور آپ سے کہ اگر آج ہمارے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ رہا ہے, تو ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. یہی 2 چیزیں اللہ نے بیان کی کہ اگر تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ تو ہم اپنا عذاب نازل نہیں کریں گے. آج
شیطان کے پھندے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں میرے بھائیوں. اور شیطان کا بھی ذکر اسی 5ویں پارے میں اللہ نے کیا. اور شیطان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یعیدہم ویمنیہم، شیطان تم سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، شیطان تمہیں آرزویں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن شیطان کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں. شیطان تمہیں ہرے ہرے باغ دکھاتا ہے. انسان جب گناہوں کی دنیا میں چلتا ہے نا تو شیطان اسے اس کے دماغ میں یہ بٹھاتا ہے کہ تو ابھی جوان ہے، ابھی موج مستی کر لے، جب بڑھاپا آئے گا 50-60 سال کا ہو جائے گا تو توبہ کر لینا، تو سدھر جانا، تو چہرے پہ داڑھی بھی رکھ لینا، تو 5 ٹائم کے نمازی بھی بن جانا. شیطان اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو دھوکہ دیتا ہے. میرے نوجوانوں، اس جوانی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں. آج اگر آپ نوجوان ہیں، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بڑھاپے کے آنے تک آپ زندہ رہیں گے. بڑھاپے کی چھوڑ دو، کل کی گارنٹی نہیں ہے. آج ہم زندہ ہیں، کل کی گارنٹی نہیں ہے. اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم پورے رمضان کے 30 روزے رکھ پائیں گے. اس لیے انسان اپنے آج کو بہتر بنائے، آنے والے کل کے آنے کے پہلے، کل کی صبح کا سورج نکلنے سے پہلے رات میں جب بستر پہ سوئے تو توبہ کر کے سوئے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے سوئے، شیطان کے وعدوں میں اور شیطان کی چالوں میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے کی، ان پر غور کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.